ویلکم بیک. مدثر بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ ستی صاحب کے ساتھ کام ظاہر آپ نے اکٹھے کیا ہے, یہ جو آخری گھنٹے کے 5-7 منٹ ہوتے ہیں, آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے یہ بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں, یہ غائب ہو جاتے ہیں جب خاص کر ہیڈ لائنز کا ٹائم ہوتا ہے 55-56 منٹ پہ, یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ اچھا نہیں, اتفاق ایسا ہے کہ میری دوستی کو 11 سال ہو گئے ہیں, لیکن ہم نے کام اکٹھے نہیں کیا. نہیں, ہم جس چینل میں اکٹھے ہوئے تھے وہ کام پہلے سے ہونے سے پہلے پوزیشن ہی نہیں ہوا کہ یہ کہیں اور پہ چلے گیا, میں بھی کہیں اور چلا گیا. اچھا مدثر, ہم نے ویسے شوز وغیرہ کچھ کیے تھے لیکن وہ ڈیفرنٹ تھے. ہاں وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا, وہ نیوز کا اس طرح سے. تو ہمارا تعلق زیادہ ہے, بات چیت زیادہ ہوتی ہے, لیکن کام کے حوالے سے الحمدللہ جو آپ نے بھگتا ہے. میں ذرا ستی صاحب سے پوچھوں پھر وہ آپ نے ستی صاحب یہ آخری 5-6 منٹ جیسے ہوتا ہے نا کہ میری وہ نازک موڑ ہوتا ہے, کہتے ہیں پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے, یہ آخری گھنٹے کے 5-6 منٹ کی کون سا نازک موڑ آپ کی زندگی میں چل رہا ہے؟ یار میری بات سنیں, اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں کل بھی تذکرہ کر رہا تھا, صہیب صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ہمارے کام کر چکے ہیں, تو ایک دفعہ وہاں پر جس چینل میں ہم ساتھ تھے تو وہاں پر تھوڑے مشکل حالات تھے, کچھ ٹرمینیشنز وغیرہ ہوئی تھیں, تو میں جا کے کینٹین میں بیٹھا ہوا, تو کسی اور کو میرے خیال میں سمینہ پاشا تھیں یا شاید مدیہ مسعود تھیں, ان کو بٹھا کے میں آیا, بس وہاں پر چائے پی رہا ہوں, تو آ کے کہتے ہیں کہ یار ستی یار کچھ تو خیال کیا کرنا یار, مطلب پتہ ہے کیا حالات ہیں یہاں پر اس کے. میں نے کہا صہیب صاحب کم از کم یہ دکھ تو نہیں ہوگا کہ کام کرتے ہوئے نکالا گیا. تو یہ اس کے اندر چیز ہوتی ہے کہ کام آ جائے تو کریں. اور ہمارے کئی ایسے دوست ہیں, آپ یہ اگر آپ اپنی امیجنیشن یوز کریں گے کہ جو کوئی ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی تھی, آئی یوز ٹو بی دا ون جو کہتا تھا کہ اچھا تو کر رہا ہے, اس کو کنٹینیو رہنا. اور کئی ایسے دوست تھے جو 2 گھنٹے پہلے کوٹ پہن کے آ جاتے تھے کہ سر یہ ٹرانسمیشن میں زیادہ اچھی کر سکتا ہوں, if you remember. ان کو کام کو شوق ہوتا ہے. اچھا ناری صاحب یہ بتائیں کہ عمومی طور پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ عید والے دن نا خاص کر ایک سونا بھی بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, شاید ان کی عید منانے کا سونا گولڈ نہیں, میں سونے کی مراد جو ہے سونے کی بات کر رہا ہوں. تو آپ عید والا دن جب ظاہر آپ کے آفس پہ نہیں ہوتا ہوگا, اس دن شو بھی نہیں ہوتا, چھٹی ہوتی ہے, تو چھٹی اور عید پہ مہمان بھی ہوتی ہیں, بنانا وہ خود بتا رہی ہیں, بنانا بھی کچھ نہیں ہوتا. مہمان تو ہوتی ہوں لیکن یہ کہ سونا نہیں, مجھے پسند بھی نہیں ہے آنیسٹلی, عید پہ سونا بالکل بھی نہیں. عید پہ آپ نے سو دیا تو پھر عید کی بہت سارے لوگ ایسے ہیں ویسے. نہیں میں اس کو میں سخت ناپسند کرتی ہوں آنیسٹلی. دا ریزن از کہ یار عید ہے, ٹھیک ہے نا, ہم پورا سال ہم اپنے ویسی پروفیشنلزم میں اپنے جو ہمارے کام ہیں اس میں ہم بزی ہوتے ہیں. اگر عید کا دن ہم اپنی فیملی کے ساتھ نہ منائیں, پھر ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ آپ کی عید کی سیلیبریشن جو ہے اس کو آپ نے کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے, عید کا ایسنس کیا ہے, قربانی کیا ہے, آپ نے فیملی سے ملنا ہے, آپ نے رشتہ داروں سے ملنا ہے, آپ نے انجوائے کرنا ہے. اگر میں نے دن سو کے گزار دیا تو میری بیٹی بھی میرے ساتھ. لیکن نادیہ اگر وہ جو عید الفطر ہوتی ہے, عید الفطر میں تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ خواتین رات گئے تک جو شاپنگ وغیرہ کرتی ہیں, یا ہم اکثر دیکھتے ہیں چاند رات, بلکہ صبح اذان ہو رہی ہوتی ہے فجر کی, تب اس کے بعد واپسی ہوتی ہے, تب تو میرے خیال میں خواتین تھوڑا سا. لیکن پھر بھی عید کے دنوں نے وہ جو شاپنگ کی ہوتی ہے وہ پہننا بھی تو ہوتا ہے. آدمی حضرات تو شاید سو جاتے ہو, مرد حضرات آئی مین شاید, لیکن جو جنہوں نے قربانی خود کرنی ہے وہ نہیں, میں کبھی بھی ادروائز بھی عید کی بھی بات کری ہوں, پھر عید کا سیکنڈ ڈے بھی ہے, تھرڈ ڈے بھی ہے, لیکن خواتین پہ آنیسٹلی گھر کی ذمہ داریاں تو ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں, چاہے وہ والی ذمہ داری نہیں ہوگی مجھے مجھ پر کہ میں نے کوکنگ کرنی ہے یا یہ کرنی ہے, لیکن ملنا ملانا ہے, بہنیں ہیں, مدر ہیں, سب کے ساتھ جانا ہے, انجوائے کرنا ہے, پھر یہ ساری چیزیں ہیں, مگر سونا مزہ نہیں آتا, مزہ نہیں آتا. ستی صاحب ایک مجھے یہ بتائیں کہ مطلب آپ کو, میں بوڑھا آپ کو نہیں کہنا چاہ رہا, چند سال پہلے کی جب اتنی زیادہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, فون نہیں تھا, انٹرنیٹ کی اتنی فیسلٹیز نہیں تھی, تو خاص کر دیہات کے اندر جس طرح آپ کوٹی ستیاں سے آپ کا تعلق ہے, وہ بڑی ایک اپنائیت والی, لوگوں کا ملنا جلنا, ہیومن انٹریکشن بہت زیادہ تھا. جی اب کتنا فرق آ گیا یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے؟ وہ کراچی رہتا ہے, کیا اتنا سنجیدہ سوال, وہ کراچی نہیں, میں علمی جواب دوں گا, میں علمی جواب جنگل میں رہتا تھا. نہیں, میں علمی جواب, اتنی علمی سوال بھائی بات یہ ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں مدثر نوز می ویل کہ میں کراچی میں ساری زندگی رہا, پیدائش میری وہیں کی ہے, لیکن ایک چیز آپ ویسے بھی دیکھیں کہ ہماری انٹریکشن اب آپس میں کس وقت ہوتی ہے, جب گھر میں لائٹ نہ ہو اور وائی فائی نہ چل رہا ہو. اور یہ المیہ ہر جگہ کا ہے, یہ کسی شہر اور دیہات میں نہیں ہے. دیہات میں تو پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ کئی جگہوں پہ ابھی بھی وائی فائی کی سہولت نہیں ہے, ڈیٹا چلتا ہے, اور بعض اوقات اگر لائٹ چلی جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو موبائل فون کمپنیز ہیں تو وہ جنریٹر تو سگنلز نہیں آتے, تو وہاں پر جلدی سونا جلدی اٹھنا اب بھی ہے. فجر کی نماز کے بعد وہ لوگ نہیں سوتے اور شام کو مغرب کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں, یہ ابھی بھی ہے وہاں پر روایت. تو گاؤں دیہات میں یہ سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا, ریلز وغیرہ دیکھنے کے معاملات آ گئے, یہ بھی فرق پڑا ہے, لیکن شہروں میں یہ چیز
زیادہ نہیں بھائی مسئلہ وہاں ہے۔ تو 11 بجے آدھی رات ہو جائے. میں قربانی سے متعلق ابھی آپ بھی کو ایک ہے. بات بتاؤں کہ ابھی بھی گاؤں میں جو قربانی ہوتی ہے وہاں پر آپ قصاب نہیں ڈھونڈتے. وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ابھی عمر کے گھر پہ قربانی ہے, چلو سارے چلے گئے. ابھی مدثر کے گھر پہ سارے چلے گئے. اشفاق کے گھر پہ سارے چلے گئے. وہاں پر ابھی بھی اس حساب سے ہوتا ہے, یعنی کہ جانور شروع سے لے کے پالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو قربان کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو ظاہر ہے شہروں میں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے, ہم 5-6 دن پہلے لیں گے میکسیمم, پھر بچوں کے ساتھ تھوڑی اس کی ہوگی, تو اٹس ڈفرینٹ. اچھا مدثر بھائی, فرق نہیں پڑا دیہات کے اندر بہت فرق ٹیکنالوجی پڑا سے؟ ہے, دیہات پر فرق پڑا ہے, لیکن وہ جو جتنی سپیڈ سے ہم شہروں میں فرق پڑا ہے ویسے نہیں ہے. ابھی بھی بہت سی ایسی روایت ہے, جیسے عید کا تہوار ہے, تو عید کے تہوار میں جو آپ کے اتنا سجا ہوا ہے, آج بھی وہاں دکانیں اسی طرح سجتی ہیں, شہروں میں نہیں سجتی ہیں اسی طرح سے. وہاں وہ جو بچے ہیں وہ عیدیاں لے کے آج بھی ویسے ہی محلے کی دکانوں پہ جاتے ہیں جیسے ہم جایا کرتے تھے. میں نے خود ایکسپیرینس ابھی چھوٹی عید پہ کیا اور میں دیکھ رہا تھا, لیکن یہ کراچی میں ویسی چیز نہیں دیکھتا. بچوں کا وہ تیار ہونا, وہ بچیوں نے ویسے اپنے بیگز پرس لٹکائے ہوئے, لڑکے جا رہے ہیں اینک لگائی, وہ ابھی بھی ہے. تھوڑا سا فرق اس میں ضرور آیا ہے, لیکن جو موبائل آیا وہ ہے ٹین ایجرز کے پاس. ٹھیک, جو 11-12 سال کے بچے, 13 سال کے نا, وہاں ان کے پاس موبائل 14 سال کے نہیں ہے. وہ بچوں کی عید ڈیفرنٹ ہے اسی گاؤں میں, اسی چھوٹے شہروں میں. اور جو اس سے بڑے بچے ہیں وہ قدرے تھوڑا سا مختلف ہو گیا, وہ ریلز اور ٹک ٹاک اور ان چیزوں میں. بچوں والی عید جو 12-13 سال کے بچے ہیں ان کی عید ابھی بھی ویسی ہے. آپ کو تھوڑا بہت فرق ضرور, تھوڑا بہت فرق ہے, لیکن ویسا رنگ ہے. شہروں میں پہلے بھی مختلف تھی عید, لیکن بچوں کی آج بھی خوشی ہوتی ہے, ان کو آج بھی ویسے ہی کپڑے اچھے لگتے ہیں. ابھی ستی صاحب بھی شاپنگ کروائی ہوگی, ہم نے بھی شاپنگ کروائی بچوں کو, وہ آج بھی خوش ہوتے ہیں, وہ پہن کے بھی خوش ہوتے ہیں. شہروں میں بھی ویسے ہیں. میں آپ بڑی زبردست آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں, دل تو یہ چاہ رہا ہے کنٹینیو کریں, لیکن بریک کا وقت آ گیا جی, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں.